السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میرے پاس جو کچھ مال تھا آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے دو بھائی حضرت عبد الرحمن و محمد ہیں اور تمہاری دو بہنیں ہیں، لہذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ستیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ سے لڑکی ام کلثوم ہی پیدا ہوئی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن بنی۔ تو اس طرح آپ کی دو بہنیں اور آپ کے دو بھائی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں مصر کو فتح کیا، تو اہل عجم ایک مقررہ دن پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، یا ایھا الامیر ان لنولینا ھذا سنتا لا یجری الا بہا، یعنی اے حاکم، ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کے بغیر وہ جاری نہیں ہوتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے، اور ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینے کے چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنواری جوان لڑکی کو منتخب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، پھر اسے بہترین قسم کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں، اس کے بعد وہ اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان ھذا لا یکون ابدا فی الاسلام، یعنی اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمام باتیں لغو اور بے سروپا ہیں۔ اسلام اس قسم کی تمام باتوں کو مٹانے آیا ہے، وہ لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے حالات سے مطلع کیا۔ آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت عمدہ جواب دیا، بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ بے شک اسلام اس قسم کی تمام لغو اور بیہودہ باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رقعہ روانہ کر رہا ہوں، تو اس دریا نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ رقعہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجزیک، یعنی اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدا عز و جل تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رقعہ کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی طرح جاری فرما دیا کہ 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا، اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے طفیل، اپنے محبوب کے یاروں کا رتبہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی شان ہمیں دکھائی۔
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل بھی جاری ہو گیا۔ حضرت خواجہ امیر خرد کرمانی نظامی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے نواح ارد گرد میں اینٹیں بنا رہے تھے۔ بادشاہ ہو کر یا اپنے دور خلافت سے پہلے سورج کی تیز شعاعیں آپ کے پشت مبارک پر پڑ رہی تھیں۔ سورج کی گرمی نے آپ پر اثر کیا۔ آپ نے نہایت خشمگین ہو کر سورج کی طرف دیکھا، جس سے سورج کی تابانی جاتی رہی، دنیا تاریک ہو گئی۔ سارے مدینے میں شور مچ گیا کہ ہاں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ پھر آپ نے نگاہ لطف و کرم سے سورج کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی اسے لٹا دی۔ یہ سیر الاولیاء میں لکھا ہے اور مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے زمین بار بار ہلتی دہلتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اللہ عز و جل کی شان حمد و ثنا بیان کی اور زمین پر کوڑا مار کر فرمایا، اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ یہ فرمانا ہی تھا کہ زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ فوراً بند ہو گیا۔ اور علماء سے سنا ہے کہ آج تک مدینہ منورہ میں اس وقت سے لے کر اب تک زلزلہ ابھی تک نہیں آیا۔ ان واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور دوستو، اس طرح کی اسلامی واقعات والی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہر آنے والی ویڈیو کے انتظار میں رہیں۔